مفتی صاحب انبیاء اور صحابہ پر بنی فلم بنانا اور دیکھنا ٹھیک ہے، میجورٹی فلم تو ایسی ہوتا ہے کہ جو کریکٹر ہوتا ہے ان کو چھپایا جاتا ہے، ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ بلر کر دی جاتی ہیں، تو ایسا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے صحابہ کرام پر جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، صحابہ کرام پر جو سیریز بنائی جاتی ہے، مسلسل اسے کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اکثر و بیشتر تو عربی میں ہی بنائی جاتی ہیں اور عرب کے لوگ اس پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو موویز بنائی جاتی ہیں یا اس طرح کے کریکٹر جو اس میں دکھائے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد ایک تاریخ کو پورٹرے کرنا ہوتا ہے آج کے ماڈرن ٹولز کے ساتھ۔ ماڈرن ٹول کیا ہے؟ ویڈیوگرافی ہے۔ ویڈیوگرافی میں کوئی چیز پورٹرے کی جاتی ہے، آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو اس میں آپ اس چیز کو صرف دیکھتے نہیں ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو جس چیز کو آپ دیکھنے کے ساتھ سنتے ہیں تو وہ چیز آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ٹول بڑا کامیاب ہے آج کے دور میں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہسٹری ہے تو وہ بھی کر دی جاتی ہے، جس طرح مسلسل عمر ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سیریز بنائی گئی ہے تو عربی میں بنائی ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے تاریخی حوالے سے، کہ تاریخی حوالے سے یہ چیز ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو تاریخ کا تو اس میں کوئی اس طرح کا ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ البتہ بعض جو اس طرح کی سیریز ہوتی ہیں اس میں تاریخ کا بھی ایشو ہوتا ہے، ہسٹری کا ایشو ہوتا ہے، کہ اس میں ہسٹری کو چھپایا جاتا ہے یا ہسٹری صحیح طرح بیان نہیں کی جاتی اور غلط چیز صحابہ کرام کی طرف یا جو انبیاء ہیں ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اب کریکٹر کا سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اس کا فائدہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، فائدہ اس کا یہ ہے۔ جہاں تک کریکٹر کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کریکٹر جو اس میں بنائے جاتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو کریکٹر بنائے جاتے ہیں، تو جب بھی ان صحابی کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے یا ان صحابی کا تصور آتا ہے تو اس کریکٹر کی پکچر آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط چیز ہے کہ ان کے جو نقشہ ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے، تو ایک کریکٹر کو جو آپ نے اس کے سامنے رکھا ہے تو گویا کہ اس کے برابر لا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے، اس طریقے سے کہ جب بھی اس کا تصور کیا جائے گا تو بیائی ہی وہی لوگوں کے ذہن میں آئے گا کریکٹر جو انہوں نے مووی میں دیکھا ہے۔ اور عموماً جو بلر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی تصویروں کو تو بلر نہیں کیا جاتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہے اس کو بلر کیا جاتا ہے یا اس کو دکھایا نہیں جاتا۔ اسی طرح البتہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان پر جو سیریز بنی ہے ان کو دکھایا گیا ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی ہے انہیں بھی دکھایا گیا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی سی جو ہے نا آپ کے اس کو کمزور کر دیتی ہے، آپ کی اس کی امیجینیشن کو، جو کہ آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں ہوتی ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی اپنی جگہ ہے کہ آج کے دور میں جدید ٹول کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ دیکھتے ہوئے تو اس چیز کو اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے باقاعدہ، لیکن یہ ہے کہ اگر جو چیز بن گئی ہے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، اگر کوئی دیکھنے کی اجازت مانگتا ہے تو بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں پھر یہ چیز سامنے رکھی جائے، یہ چیز لوگوں کو بتلائی جائے کہ جو اس میں کریکٹر ہیں وہ فرضی کریکٹر ہیں، بالکل یہی تصویر نہیں تھی ان کی تصویر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جو واقعات میں آئی ہے، جو دوسروں نے منظر کشی کی ہے، پورٹرے کی ہے، تو وہ بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر کشی کی گئی ہے کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، آنکھوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، بالوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ تھی اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو۔ تو جو آپ کریکٹر دیکھتے ہیں تو اس کو آپ ویژولائز کر لیتے ہیں، اس کو آپ اپنی اندر تصور کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح مسلسل عمر کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر جس بندے نے کیا ہے، اب وہ شخص بالکل ہی دبلے پتلے دکھائے گئے ہیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ان کا یہاں سے جو ہے نا وہ چہرہ بھی یوں ہوا ہوا ہے اندر سے۔ تو جب بھی کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کرے گا تو ان کے ذہن میں اس کریکٹر کی تصویر آئے گی، تو یہ چیز پھر تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ادب کے خلاف ہے، تھوڑی سی ان شخصیات کا جو مقام ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے، تو باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔